السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن حکیم میں بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل واقع ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا، جس کا اعلان کہ ان کی کتاب میں کر دیا گیا تھا، اظہار فرمایا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے دوران 2 مرتبہ ان پر عذاب الہی کے کوڑے برسیں گے۔ پھر جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ 4 ادوار میں منقسم نظر آتی ہے، جیسے 4 ادوار بنی اسرائیل کی تاریخ میں نظر آتے ہیں، 2 عروج اور 2 زوال۔ ان کے عروج اول کا نقطہ کمال، کلائمیکس ہے حضرت طالب، حضرت داؤد اور حضرت علیہ السلام کا عہد۔ اس کے بعد زوال امر آتا ہے جو اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے سن 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنضر کے حملے کے وقت، جبکہ بیت المقدس تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا جاتا ہے، لاکھوں یہودی قتل ہوتے ہیں، 6 لاکھ یہودیوں کو وہ اسیر بنا کر بیبیلونیا لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے عروج کا ایک دور آتا ہے جس کا سب سے بڑا مظہر ہے سلطنت مکابی کا ظہور۔ پھر وہ اپنے دوسرے زوال سے دوچار ہوتے ہیں، جس کا آغاز ہے سن 80 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ، جس نے پھر بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا، اور اس کے بعد سے اب تک بنی اسرائیل پستی اور زوال اور اضمحلال کا شکار ہے۔ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ حال ہی میں سلطنت اسرائیل کی شکل میں ذرا سا انہوں نے سانس لیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں، بلکہ امریکہ کی شہ پر اور اسی کے سہارے سے۔ اس نقشے کو پس منظر میں رکھیے، اور اب آئیے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تاریخ کی جانب۔ ہمارا عروج اول جو تقریباً 400 سالوں پر پھیلا ہوا ہے، یہ عروج 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ یہ عربوں کے زیر قیادت ہوا۔ یہ 400 سال ایسے گزرے ہیں کہ زمین پر عظیم ترین مملکت اسلامی مملکت تھی، اور یہ اسلامی مملکت صرف ایک عسکری اور سیاسی قوت نہ تھی، بلکہ اس میں تہذیب اور تمدن اور علوم اور فنون اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا پہلا عروج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں، لیکن پھر ہمارا زوال آیا۔ اس زوال کا اصل سبب جان لینا چاہیے، وہ کہ جو قرآن مجید میں بطور وارننگ ارشاد فرما دیا گیا تھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے محمد کے ماننے والو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیٹھ موڑ لی ان مقاصد کی تکمیل کی بجائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سپرد کیے گئے، اگر تم نے اپنے ذاتی
منفعت، اپنے ذاتی اقتدار ہی کو مطلوب و مقصود بنا لیا اور تم بھی دنیا کے عیش میں پڑ گئے، تو جان لو کہ ہماری سنت کا ظہور ہوگا، ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور اگر ظاہری اعتبار سے اسباب زوال کا خلاصہ مطلوب ہو تو علامہ اقبال کے اس شعر میں موجود ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ چنانچہ جب ہمارا حال اس شعر کے مصرع ثانی کا مصداق بن گیا تو ہم زوال سے دو چار ہوئے، عذاب الہی کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برسے، جو پہلے صلیبیوں کی شکل میں تھے اور فتنہ تاتار کی صورت میں پھر وہ اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچ گئے۔ 1258 عیسوی میں سلطنت یا خلافت بنی عباس کا چراغ کل ہو گیا اور عالم اسلام پورا کا پورا ایسے ذوف اور اضمحلال کا شکار ہوا کہ کوئی بظاہر احوال یہ اندازہ نہ کیا جا سکتا تھا کہ اسے دوبارہ بھی اٹھنا نصیب ہوگا۔ لیکن پھر اسی سنت الہی کا ظہور ہوا اور ایک عجیب شان کے ساتھ بقول علامہ اقبال ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے جن کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمانوں کی پیٹھ پر برسایا تھا، انہی کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرما دی، انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا علم تھما دیا۔ چنانچہ یہ 3 ترک قبیلے ہی ہیں کہ جن کی زیر سیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ صفوی حکومت جو ایران میں قائم ہوئی، اصلاً وہ بھی ایک ترک حکومت تھی۔ اسی طریقے سے ترکان عثمانی، اور واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی جو یہ نشت ثانیہ ہوئی ہے، اس کی اصل قیادت انہی کے ہاتھ میں بھی۔ پورا عالم عرب اور پورا شمالی افریقہ انہی کے زیر نگیں آیا اور انہی کے ہاں پھر خلافت کا احیاء ہوا۔ چوتھے وہ بنی امیہ کی سلطنت جو اندلس میں تھی۔ یہ 4 عظیم مملکتوں کی صورت میں دنیا میں پھر مسلمانوں کا ڈنکا بجا، لیکن اس عروج کے بعد پھر زوال ثانی آیا۔ یہ در حقیقت یورپی استعمار کے ہاتھوں اس کا نقطۂ آغاز 15ویں صدی عیسوی کے اختتام پر سلطنت ہسپانیہ کا زوال ہے۔ 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ کے بعد یوں سمجھیے کہ وہ سلطنت ہمیشہ ہمیش کے لیے مٹ گئی، جس کا مرثیہ کہا ہے علامہ اقبال نے، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے۔ اس کے بعد 1498 میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا کہ جس سے مغربی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے دائیں بازو پر فار ایسٹ پر حملہ آور ہوا۔ ملایا اور انڈونیشیا کی مملکتیں اور اس کے بعد ہندوستان کی عظیم سلطنت مغربی استعمار کا نوالا بن گئی۔ ہمارے بڑی بڑی سلطنتیں اور مملکتیں کچے گھرونوں کے مانند مغربی استعمار کے سیلاب میں بہتی چلی گئیں۔ یہ عمل اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا اس 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا یہ نقشہ سامنے آیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا، پورا عالم عرب اس کے حصے بکھرے کر لیے گئے۔ اس کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، مسلمانوں اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے جانے کے بعد مہمانوں کو بلایا کرتا ہے کہ آئیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ اسی طرح تم اقوام عالم کے لیے لقمہ تر ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نام کے مسلمان تو بہت ہوں گے، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاگ کے مانند ہو کر رہ جائے گی۔ اس پر جب پھر سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ پھر سوال ہوا مل وہن یا رسول اللہ،
تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور موت سے فرار۔ یہ نقشہ جو ہمیں اس حدیث نبوی میں نظر آتا ہے، اس موجودہ 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں عالم اسلام میں بچشم سر دیکھا جا رہا تھا، وہ ہے جب ایک دل درد مند کی یہ صدا سننے میں آئی۔ مولانا حالی نے مسدس کی پیشانی پر جو شعر لکھے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور خاتمے پر جو مناجات ہے بحضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ تھا نقشہ اس صدی کے آغاز میں۔ البتہ یہ بات نوٹ کر لینے کی ہے کہ اس کے بعد کی جو نصف صدی بیت چکی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد، اس کے دوران ایک دوہرا عمل سامنے ہے۔ ایک طرف ہمارے نکبت و افلاس اور زوال و ازملال کے سائے اور گہرے ہوتے چلے گئے، بیت المقدس دوسری مرتبہ ہمارے ہاتھ سے چھنا، اور آج 14واں برس جا رہا ہے کہ وہ ایک مغصوب علیہم قوم کے قبضے میں۔ سقوط ڈھاکہ اور عرب اسرائیل جنگوں میں جو عربوں کو شکستیں ہوئی ہیں، یہ عذاب الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک اپورڈ موومنٹ بھی شروع ہو چکی ہے، ایک احیائی عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کے پہلے فیز سے بحمد اللہ و بفضلہ امت مسلمہ کسی حد تک گزر بھی چکی ہے، چنانچہ پورے عالم اسلام سے مغربی استعمار کا سیلاب اس کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ سیاسی اعتبار سے پورا عالم اسلام تقریباً آزادی حاصل کر چکا ہے، اگرچہ ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، تہذیبی، علمی اور فنی غلامی ابھی برقرار ہے۔ وہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ سیاسی طور پر عالم اسلام کی عظیم اکثریت آزادی سے ہمکنار ہو چکی ہے، تاہم اصل کام ابھی باقی ہے۔ بقول علامہ اقبال، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے فرما کر گئے تھے، وہ امانت جو آپ کی ہمارے پاس ہے، وہ فرض منصبی جو بحیثیت امت ہمارے کاندھوں پر ہے، وہ فرض جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر آیا تھا تو وہی یہ آسمانی نے پیشگی طور پر فرما دیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ ہے جو امت مسلمہ کے کاندھے پر ہے، یہ پیغام محمدی کی امین ہے، یہ دین خداوندی کی علمبردار ہے، اس کے ذمے ہے اس پیغام کو پہنچانا پوری نوع انسانی تک، اس کے ذمے ہے اس دین کو قائم اور نافذ کرنا، اور نوع انسانی کو پھر اس نظام عدل اجتماعی سے روشناس کرانا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ ہے ہمارا وہ فرض منصبی، یہ ہے ہماری وہ ذمہ داری کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا عروج، دنیا میں ہماری عزت اور وقار، اس کا معاملہ بھی دوسری قوموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسی طرح ہمارے عروج اور زوال کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کو عروج اور زوال کے اسباب سے بالکل جدا ہے۔ ہمارے ذمے جو فرض منصبی ہے، اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو تائید خداوندی ہمارا ساتھ دے گی۔ بقول علامہ اقبال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔